ایمان ایک ایسا جوہر ہے جس کی چاشنی اور حلاوت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے، مگر یہ حلاوت اور چاشنی اسی بندے کو حاصل ہوتی ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ سے زیادہ دوسری چیزوں کو عزیز رکھتا ہے، اللہ کا سچا بندہ اور شیدائی نہیں ہے۔ جب ہم محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو محبت ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ محبت ہمیشہ قربانی چاہتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ محبت ایک ایسی قلبی کیفیت کا نام ہے جو ظاہر آنکھوں سے نہیں نظر آتی، لیکن انسان کا عمل اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے کہ اس کے اندر محبت کا سمندر موجود ہے یا نہیں۔ ایک آدمی زبانی طور پر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن جب اظہار و قربانی کا وقت آتا ہے تو اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی محبت قابل تسلیم نہیں سمجھی جاتی۔ خدا تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں محبت بھر دیتے ہیں۔ محبت کی خوشبو جب آسمان کی رفتوں کو چھوتی ہے تو آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب محبت کی خوشبو زمین کے چاروں سمت کو محیط ہو جاتی ہے تو زمین پر بسنے والا ہر فرد، خواہ وہ انسان ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، درندہ ہو، اس شخص سے والہانہ محبت کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور عالم آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس بندے کے لیے زمین والوں کے دلوں میں قبولیت اور عقیدت پیدا کر دی جاتی ہے۔ جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے طرح طرح کے وسائل پیدا کرتا ہے۔ زمین کو اس نے حکم دے رکھا ہے کہ میری مخلوق کے لیے انواع و اقسام کی غذائیں پیدا کر۔ سورج کو حکم دے رکھا ہے کہ فضا کو مسموم ہونے سے محفوظ کر دے، میری مخلوق بیمار نہ ہو جائے۔ چاند کو حکم دیا ہے کہ اپنی ٹھنڈی کرنوں سے پھلوں میں شیرنی پیدا کرتا ہے کہ میری مخلوق خوشنما ہو، ذائقہ اور شیریں پھل کھاتی رہے۔ ہوا کو حکم دیتا ہے کہ سبق حرامی کے ساتھ چلتی رہے تاکہ میری مخلوق کی زندگی میں کام آنے والی بنیادی شے آکسیجن فراہم ہوتی رہے۔ زمین کو اللہ نے اتنا سخت بنایا کہ آدمی جب اس پر چہل قدمی کرے تو اس کے پیر دکھ نہ جائیں۔ اللہ زمین کو اتنا نرم بنایا کہ جب اللہ کی مخلوق زمین پر چلے تو اس کے پیر دھنس نہ جائیں۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے اپنی قدرت کو پابند کر دیا کہ وہ ایک توازن کے ساتھ معین مقداروں کے ساتھ مخلوق کی پرورش کرتی رہے۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے مخلوق کو آگ کی جھلسا دینے والی تپش سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا، ایک نظام قائم کیا، اور اس نظام سے اپنی مکلف مخلوق کو متعارف کروانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اس سے زیادہ محبت کی اور کیا روشن مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے رحمت للعالمین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے درمیان بھیج دیا۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے ماں کے دل میں بچے کی محبت اس طرح پیوست کر دی کہ اپنی ماں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بچے کے اندر اڈیلتی ہے اور پھر بھی خوش ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب کسی بندے نے اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی تو اس نے اپنے رب کی تعظیم کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اے میرے چہیتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ خدا سے محبت کے دعوے کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے، اور یہ دعویٰ خدا کی نظر میں اسی وقت قابل قبول ہے جب ہم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔